بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس درود پاک کے بارے میں بتایا جائے گا جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ یہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا درود ہے، ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود 10 مرتبہ پڑھے گا، اس بندے کی 10 حاجتیں پوری ہوں گی۔ یہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ ہے اور ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود پاک پڑھنے والے کو نہ قبر کی مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ سامعین مکرم، یہ درود پاک کون سا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، آپ کو تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ درود شریف کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود پاک نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، اور اگر کوئی درود پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے، اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نور کے دریا میں غوطہ لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا فرماتا ہے، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس کا نام لے کر قیامت تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ سامعین مکرم، ذرا سوچئے کہ آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، نکاح کے بعد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مہر کے طور پر درود پاک پڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا تو ان پر حضرت حوا علیہ السلام حلال ہو گئی تو دنیا بحال ہو گئی۔ ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو شمار کرنا اور یہاں ذکر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن چند ایک اہم فائدے آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ احزاب میں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جنت میں اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے چند فوائد۔ درود پاک پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے سب بھی جائز دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ درود پاک بھیجنے والے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک سے عمل پاک ہوتا ہے۔ درود پاک سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ جو شخص درود پاک کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کے تمام کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ ویسے تو درود پاک جس وقت جتنا بھی پڑھیں اچھا ہے، لیکن درود پاک پڑھنے کے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں،
جیسا کہ پانچوں نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت، وضو کرتے ہوئے اور وضو کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ اسی طرح دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، صبح و شام کے وقت، چھینک آتے وقت، سودا یا مول باؤ کرتے وقت۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مگر کسی مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام خوب بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک درود میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی، 10 درجات کی بلندی۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بکثرت درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکروں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنوں میں افضل جمعہ کا دن ہے، اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی معنوں میں بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہو لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہے قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانے قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، لہٰذا مجلسوں کو درود پاک سے مزین کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن وہب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پڑھنا ترک نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو، اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے ایک بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جس کے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے ہیں۔ وہ پوچھے گا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ پرچہ کیا تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا
اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا ہے۔ صالح شخص نے سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب اب ختم کر دو، اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ امام خصلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المواہب الدینیہ میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 2020 مرتبہ میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، اور ایک روایت میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا بھی روایت کیا گیا ہے۔ جب انہوں نے درود پاک پڑھا تو حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہوگی۔ سامعین مکرم، آئیے جان لیتے ہیں کہ وہ کون سا درود شریف ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ اس درود پاک کو میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا تاکہ سب کو ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر کس طرح درود پاک پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود تم نماز میں پڑھتے ہو۔ سامعین مکرم، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور دنیا کے تمام کاموں میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دی جاتی ہے۔ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ درود ابراہیمی جنت کا راستہ ہے۔ درود ابراہیمی کو آپ عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے جتنا ہو سکے اپنے دوستوں احباب وغیرہ سے شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اب پھر کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔